مانگ رہا ہے، دوسرے دن وہ لنگڑا بن کے مانگ رہا ہے۔ اس بندے نے بادشاہ تک کل لنگڑا تھا، آج تو نبینا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں تجربہ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ پیسے زیادہ دیتے ہیں۔ آج جو سلاسل ہیں یہ سارے، یہ اس طریقت پر عمل پیرا ہیں، انہوں نے سارے ہی رنگ اختیار کر لیے ہیں۔ مجددی پیر بیٹھا اوپر سے لوگ پیسے پھینک رہے ہیں، مجددی پیر بیٹھا وہ بگڑے ڈال رہے ہیں۔ کہاں گئی مجدد صاحب کی تعلیمات؟ پھر میں اسی لیے فخر سے کہتا ہوں سلسلہ مکان شریف اور خاص طور پر خاندان مکان شریف یہ آج بھی مجدد صاحب کی اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے جو مجدد صاحب چھوڑ کے گئے تھے، آج بھی اس پہ قائم ہے۔ ہمارے تین صاحبزادگان یا سجادہ نشینگان اس وقت منسلک ہیں، اس جسے آپ طریقت کہہ لیں، پیری مریدی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، سید ظہور اسمی صاحب، سید اظفار حیدر اور سید حسام القیوم یا فخیم الشام صاحب، تینوں کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کبھی کوئی لالچ کیا ہے، انہوں نے کبھی کوئی لغو بات کی ہے۔ اس سے بڑا فیضان کیا ہو سکتا ہے؟ 1400 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے ہیں، 1000 سال کے قریب مجدد صاحب کو گزر گیا ہے، 250-300 سال کے قریب امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گزر گئے ہیں۔ اس کے باوجود خاندان مکان شریف پہ اللہ تعالیٰ کا خاص تصرف ہے، اعلی حضرت کا خاص تصرف ہے کہ یہ اسی مجددیت پر قائم ہے، اسی سلسلے پر قائم ہے، اسی سلسلے کی تلقین کرتے ہیں۔ کوئی لغو بات آپ ادھر نہیں دیکھو گے، جیسا کہ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ ایک بندہ گیا، اس نے کہا حضرت میں اتنے دن رہا ہوں آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اس نے کہا کوئی شریعت کے خلاف کام دیکھا ہے آپ نے؟ فرمایا انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ مکان شریف کا یہی معجزہ ہے، اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی کرامت ہی یہی ہے کہ ان کا خاندان اسی بات پر ابھی تک قائم ہے۔ نہ انہیں اس غرض کی غرض ہے کہ پیسے کس طرح ملتے ہیں، نہ انہیں اس بات کی غرض ہے کہ نذرانہ کس طرح ملتا ہے، انہیں صرف اپنی طریقت سے غرض ہے اور اپنی طریقت کو ہی فروغ دیتے ہیں، خواہ کوئی آئے خواہ کوئی نہ آئے۔ یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ بندے کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ جی ہمارے بڑے بڑے پیر تو لینڈ کروزروں پر پھرتے ہیں، اتنی دنیا پھرتی ہے، جب پیر نکلتے ہیں اس طرح ہوتا ہے، سب کچھ ہی ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ نہیں ہوتا، اس میں اللہ کا رسول نہیں ہوتا۔ وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں پروفیشنلزم وہ بن چکا ہے۔ وہی بات ہے کہ پیسے کس طرح ملتے ہیں، ہمارے دنیاوی سلسلے کس طرح چلتے ہیں، سیم بات ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ میں چند باتیں اس سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں آپ کو میں فخر سے کہتا ہوں کہ حضرت امام علی شاہ صاحب کی جیسی اولاد ہے آپ کو کہیں ایسی اولاد نہیں ملے گی۔ آپ کے دو بیٹے تھے، حضرت میر صادق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت میر صادق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شخصیت ہے کہ اگر آج نقش بندی سلسلے کو دیکھا جائے تو
آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت بر صغیر میں سب سے بڑا فیض حضرت صادق علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ فیض یہی نہیں کہ جو میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ فیض یہ ہے جی کہ جناب ڈھول ڈمکے بھی چل رہے ہیں، نقش بندی پیر بھی چل رہا ہے، ہر کام ہو رہا ہے، نقش بندی پیر بھی چل رہا ہے، ساتھ نقش بندی قادری لکھ رہا ہے۔ مطلب وہ مجدد صاحب کے بندے کو بھی نہیں جانے دے رہا، وہ قادری کو بھی نہیں جانے دے رہا، وہ چشتی کو بھی نہیں جانے دے رہا، وہ سب کو قابو کر رہا ہے، اصلاح نہیں کر رہا۔ ایک بات بڑی آج میں آپ کو بتاؤں، شاید کبھی کسی نے نہ کی ہو۔ جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، تو پہلے مطلب جو طریقت تھی وہ سارے نفاذ بعد میں ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طریقت کا سلسلہ بعد میں آیا۔ اسی طرح میں غور کرتا ہوں تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ جب بر صغیر میں اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوا یا وہ اولیاء کرام آئے، وہ تقریباً سارے چشتی اور قادری تھے۔ انہوں نے ادھر اسلام پھیلایا، لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر خصوصی طور پر مجدد صاحب کا ظہور ہوا، کیونکہ جو چشتی قادری اولیاء کرام تھے انہوں نے اس وقت لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، ان کو مسلمان کیا، لیکن اصلاح کے لیے خصوصی طور پہ حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوا۔ آپ نے اصلاحات کی، آپ نے جو بدعات تھیں ان کے خلاف بات کی، اور وہ سلسلہ پھر اس طرح نہیں، آپ ساری ہسٹری کو جانتے ہیں، ادھر میں نہیں جاتا، جو جہانگیر والا سلسلہ ہے، جو اکبر والا سلسلہ ہے، دین اکبری کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، وہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ اسی طرح آپ جب خاندان مکان شریف کو دیکھتے ہیں، حضرت امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت صادق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا سلسلہ طریقت ہے، جب آپ دیکھیں گے۔ اب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں اول تو آپ کے اتنے پختہ عقائد ہیں کہ آپ نہیں اس بات سے بھول سکتے، لیکن پھر بھی میں آپ کو آپ کا فخر بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ حضرت میر صادق علی شاہ صاحب کا فیض اس وقت کراچی سے لے کر، کراچی میں حضرت کرما والوں کی یونیورسٹیاں ہیں، مولانا شفیع اکاڑوی بیٹھے تھے کراچی میں، مولانا کوکب نورانی بیٹھے ہیں کراچی سے، یہ سارا مکان شریف کا فیض ہے۔ ادھر مولانا محمد زبیر جو جمعیت علماء پاکستان کے صدر ہیں، وہ خاندان الواری جو الوری، خاندان الوری جو جے پور میں آپ کے خلیفہ تھے، وہ ان میں سے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود صاحب بیٹھے ہیں کراچی میں، جے پور میں، اور ابھی تک جامعہ فتیہ دہلی شریف، جامعہ دہلی کی جو خطیب ہیں وہ بھی مکان شریف سے منسلک ہے۔ یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہ کبھی نمائش پسند کریں گے، ہم بیٹھے کبھی غور ہی نہیں کرتے، ہم نمود و نمائش دیکھتے ہیں۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمود و نمائش کی؟ جب آپ مولا علی کی ہم اولاد ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کے حالات دیکھتے ہیں، تو کبھی ہم غور نہیں کرتے ہم کیوں یہ جاہو جلال چاہتے ہیں؟ مولا علی کا جاہو جلال کو کم تھا، کھانا تو گھر پہ نہیں تھا، لیکن عظمت کہاں تھی؟ ابھی تک ان کی عظمتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وصف آپ کو ملے گا تو مکان شریف میں ملے گا۔ ایسے بیٹے حضرت امام علی شاہ صاحب کے دو بیٹے، حضرت صادق علی شاہ صاحب کے بیٹوں جیسے آپ کو بیٹے نہیں ملیں گے۔ حضرت میر بارک اللہ صاحب کو دیکھ لیں، میر غلام رسول صاحب کو دیکھ لیں، میر آل رسول صاحب کو دیکھ لیں، خاص طور پر اس علاقے میں حضرت میر بارک اللہ صاحب کا آنا جانا تھا، اور سارے لوگ وہ کرامتیں آپ نے ہزارہ دفعہ سنی ہیں، اس لیے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کمال تھی۔ آپ کو ننگی تلوار کے نام سے جانا جاتا تھا کہ آپ جو کہہ دیتے تھے، وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا
خادم تھا، اس کا بھائی کا کیس چل رہا تھا، تو آپ نے اسے آواز دی اور اسے کہا کہ وہ بری ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت صاحب شاید انشاءاللہ کہنا بھول گئے نے. انہیں آکھیا کہ انشاءاللہ جی تہاڈی دعا نہ بری ہو جائے گا. دوسری دفعہ پھر آواز دی کہ وہ بری ہو گیا. انہوں نے آکھیا جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دے حکم نال تہاڈی دعا نہ بری ہو جائے گا. تیسری دفعہ آپ نے پھر آواز دی، وہ پھر آیا، اس نے پھر یہی کہا، تو آپ نے کہا اللہ ہی تو کہہ رہا ہے، تو انشاءاللہ انشاءاللہ لائیے، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے. ایسی ہستی تھی. میاں صاحب اکثر وہ کرامت بیان کیا کرتے تھے، میاں مظہر صاحب، میاں اصغر صاحب، کہ آپ کے گاؤں میں تشریف لائے تو آپ نے اس وقت طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، لوگ آتے جائیں، میرا چہرہ دیکھتے جائیں. آگے دیکھیں، پھر آپ کے 5 بیٹے تھے. میر بارک اللہ صاحب کے بیٹوں جیسے بیٹے ہی کہیں دکھا دیں. میر مدر قیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ سجادہ نشین مکان شریف تھے. وہی بڑی بات، سجادہ نشین مکان شریف پہ اتنا تصرف ہوتا ہے کہ وہی بڑی بات. دوسرے بیٹے آپ کے محسن علوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو میرے دادا تھے. ان کی باتیں سنیں ہماؤں کے سے، سدھو والے سے. شکرگڑھ میں ایک دفعہ میں گیا، ادھر ابھی تک ہماری 4 ایکڑ زمین ہے، گاؤں کا نام ہے تیڑا مردووال. وہاں دریائے بہیں جو تھا نا، وہ اس گاؤں کو پڑتا تھا. تو انہوں نے وعدہ کیا آپ سے کہ آپ دعا کریں دریا پیچھے ہٹ جائے تو ہم آپ کو زمین دیں گے. وہ آپ نے دعا کی، دریا پیچھے ہٹ گیا، زمین دینے سے مکر گئے. یہ بات وہ ہے جو ادھر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عام بات نہیں ہے. وہ مکر گئے، دریا پھر پڑ گیا. آپ کو پھر وہ لے کے آئے، پھر دعا کرائی، اور پھر وہ 4.5 ایکڑ زمین وہ الاٹ، مطلب انہوں نے ٹرانسفر کرائی، ہبہ کی. وہ ابھی تک معافی کی زمین کہلاتی ہے، ابھی تک، کہ یہ 4 ایکڑ زمین دے کے معافی ملی تھی. یہ شخصیت. ایک دفعہ یہ فلک شیر جپا نہیں، فلک شیر سدھو والے کا تھا. اس نے مجھے بات بتائی کہ ان کو حکیم صاحب کہتے تھے، کہ حکیم صاحب ایک دفعہ آئے تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں دعا مانگ رہے تھے، بارش نہیں کافی دنوں سے ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا جی کہ دعا کریں بارش ہو. آپ نے دعا کی اور ساتھ فلک شیر کو کہا کہ جوتیاں پکڑ. فلک شیر بتاتا ہے کہ گھر تک بدل کا پہلے نام و نشان نہیں تھا، گھر تک پہنچتے ہم بھیگ چکے تھے. اس طرح بات. تیسری شخصیت صاحبزاد سید فضل نعیم صاحب تھے. کولڈا شریف میں ان کا مزار ہے، ادھر بھی جا کے آپ پتہ کریں. چوتھے بیٹے آپ کے حضرت سید ظفر المان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کا تو تعارف کوئی، مطلب آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کی باتیں، ان کی ساری سلسلے آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد حضرت سید ظہور رسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی بھی شخصیت، شریعت، آپ مجھے وہ تعداد تو یاد نہیں کہ آپ پتہ نہیں 10,000 یا 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ناشتہ کرتے تھے. ادھر باہر انہوں نے پھٹا ڈالا ہوا تھا، اور تہجد پڑھنے کے بعد، اور ایک بات اور، دونوں بھائی سردیاں ہو یا گرمیاں رات کو پانی بھروا لیتے تھے اور صبح اس پانی سے نہا کے تہجد پڑھتے تھے. مطلب یہ پکی باتیں، ایسی اسی باتیں نہیں میں بتاتا، نہ بتانا چاہتا ہوں. پھر آگے آ جاتے ہیں سید سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بھی آپ باتیں سنیں تو برا البرا ہیں. پھر میرے والد صاحب آ جاتے ہیں، ان کی میں زیادہ پھر نہیں کرنا چاہتا. آگے صاحبزاد سید تیمن صادق صاحب آ جاتے ہیں. تو صاحبزادہ صاحب کی جو باتیں ہیں وہ تو ابھی آپ سب کے سامنے ہیں.
سارے لوگ زندہ ہیں. ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ تیمم صادق کا مقام کیا ہے. ہمیں تو جنازے پہ آئے تو ادھر لوگوں کی باتیں سنی تو ہمیں پتا چلا. باقی وہ بات میں پہلے بھی کی ہے کہ 3 شہزادے اس سے منسلک ہیں طریقت سے. سید ظہور اسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید ظہور اسمی صاحب مدد اللہ علی، سید اظفار حیدر اور سید حسام القیوم صاحب اور سید فقیم الشام صاحب. یہ تینوں ان کی کوئی مثال مجھے دے دے تو میں مان جاؤں کہ یہ اس سے اعلیٰ کوئی طریقت کا سلسلہ ہے. ڈھونڈ کے اعلان ہے میرا، جہاں مرضی سے مجھے لا دو، میں ادھر مرید ہو جاؤں. یہ ایسا اس سے ہی نظر آتا ہے کہ اس گھرانے پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے اور اعلیٰ حضرت کا اتنا تصرف ہے کہ یہ غلط بھی ہونا چاہیں تو ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. بڑی دفعہ اس خاندان کے لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم بھی اس طرح کا شوشہ کر لیں، ہم اس طرح کے پیر بن جائیں، ہم بھی یہ کر لیں. میرے دل میں بھی آتا ہوگا، لیکن عملی جامہ نہیں پہنا سکتے. اور میں اسے اعلیٰ حضرت کا تصرف ہی سمجھتا کہ یہ ہل ہی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت ہلنے ہی نہیں دیتے. وہ مکہ شریف جاری رہے گا، اذان مکہ شریف، اذان مدینہ الظفر، اذان بلیر شریف. وہ کبھی اپنے اولاد کے بندے کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. میری کمر میں درد دے